والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سامعین محترم عزیزان گرامی، ماہ ربیع الثانی سیدنا و سندنا قطب الاولیاء حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے مشہور و معروف ہے، اور اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے کو گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پارہ نمبر 21 کی مشہور سورۃ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حضرت سیدنا لقمان علیہ الرحمہ کے قول کی حکایت کرتے ہوئے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، تم پیروی کرو اس بندے کے طریقے کی، اس بندے کی راہ کی جو ہماری طرف مائل ہے، جو میری طرف مائل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میری طرف مائل ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کیا کیا عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کیا تھے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں دو مضمون بیان کیے گئے۔ ایک، انسان کے اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف جانے کے بعد کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس عالم میں جانے سے پہلے اس عالم کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے اس کو اس آیت شریفہ میں بیان کیا۔ یعنی یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، اس کا ایک زمانہ ہے، اس عمر، اس وقت، اس زمانے کے آنے کے بعد اس شے کی فنا لازمی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کائنات کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے اس پر کیا ہے، فنا طاری ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہر شے جو یہاں آئی ہے وہ ایک دن یہاں سے جانے والی ہے۔ تو یہ جو ظاہری ہماری زندگی ہے، یہ جو شب و روز ہے ہمارے، یہ شب و روز جو ہے یہ در حقیقت اس آنے والی ابدی زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم دار آخرت، قرآن اسے کہتا ہے آخرت کا گھر، تو وہ آخرت کا جو گھر ہے اس گھر میں پہنچنے سے پہلے یہ ایک ذریعہ ہے۔ ہم اس کو کیسے استعمال کریں، کس انداز سے یہاں رہیں، قرآن کریم میں اس میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کا لطف لباب یہی ہے، وہ کھائے پیے، اچھے سے کپڑے پہنے، آرام دہ گھروں میں رہے، آرام دہ گاڑیوں میں پھرے، سب کچھ، لیکن اس کی زندگی کا خلاصہ اتنا ہی ہے وہ دن رات قیمتی سے قیمتی چیز پہنتا ہو،
चीज खाता हो, सोने चांदी के अंबार उसके पास हो, दौलत उसके पास बेशुमार हो, दुनियावी एतबार से तो दुनियादारों की नजर में उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन उस मालदार का अंजाम भी वही है कि एक दिन उसको क्या है, उन तमाम चीजों को छोड़कर कब्र की तरफ जाना है। यही हकीकत है। आज 5,000 का वो लिबास पहन रहा होगा, 10,000 का वो लिबास पहन रहा होगा, उसके पास सोने चांदी, ऐसे तो सोना पहनना हराम है मर्द के लिए, उसके बावजूद भी बाज़ लोग अपनी दुनियावी वजाहत को कायम रखने के लिए, अपनी मालदारी को दिखाने के लिए मुसलमान होते हुए भी सोना पहनते हैं मर्द हज़रात। आप देखते होंगे किसी के गले में सोने की चैन है, किसी के हाथों में सोने की अंगूठी है, कोई सोने की वाच पहनता हुआ नजर आता है, बताने के लिए दुनिया को कि मैं बहुत बड़ा मालदार हूँ, मेरे पास बड़े पैसे हैं होंगे। लेकिन वो गला जिसमें कभी सोने की चैन पहनी गई है, वो हाथ जिसमें कभी सोने की अंगूठी डाली गई है, सोने की वाच पहनाई गई है, एक दिन ऐसा होगा कि अचानक उसकी रूह उसके जिस्म से अलग होगी, तो तब वो सोना निकाल लिया जाएगा, वो चांदी निकाल ली जाएगी, जिस्म पर जो 10,000 का 20,000 का उम्दा किस्म का लिबास था उसको हटाया जाएगा, फिर बाजार से एक सफेद कपड़ा लाया जाएगा जिसे हम कफन कहते हैं, उसी में लपेटा जाएगा। वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो बूढ़ा हो, वो जवान हो, हर एक के लिए तो यही निज़ाम है। इससे हटके तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ भाई, अमीर है तो उसे 5,000 का कफन दिया जाएगा, गरीब है तो उसे 500 रुपए का कफन दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कफन कफन ही है, और कफन का एक खास किस्म का कपड़ा मिलता है, थोड़ा बहुत उसमें क्वालिटी होती होगी, 100-200 रुपए इधर उधर होते होंगे, लेकिन ना वहाँ इंसान के दुनियावी मनसब का लिहाज किया जाता है, ना वहाँ उसके तख्त और ताज का कोई एतबार होता है, ना वहाँ उसकी कोई मालदारी, कोई हैसियत रखती है, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ इस ज़ाहिरी दुनिया के लिए था। दारे आखिरत के लिए ना उसका माल काम आने वाला है, ना उसकी दौलत काम आने वाली है, ना उसकी शोहरत काम आने वाली है, ना उसका दुनियावी कोई बड़ा मनसब काम आने वाला है, कुछ नहीं। हकीकी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। हकीकी जिंदगी तो इस दुनिया से गुजर जाने के बाद की जिंदगी है। इसीलिए जब खबर वालों को देखते हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, दुनिया वालों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाते, अन्नासु नियामुन इज़ा मातु इंतबहु, लोग सोए हुए हैं, जब मौत आएगी तो जब जागेंगे। अब तो बज़ाहिर वो गफलत में ऐसे डूबे हुए हैं कि उन्हें एहसास नहीं है। एहसास तो उस वक्त होगा जब मौत सर पर सवार होगी, जब मौत आंखों के सामने होगी, जिस्म से रूह निकलने को होगी। तो ये वो मजमून है जो बार बार कुरान पाक में बयान किया गया। आपको बेशुमार आयतें वो मिलेंगी जो आपको आखिरत की याद दिलाने वाली है, जिसमें अत-तज़कीर बिल आखिरह यानी आखिरत की याद दहानी करवाई गई। उस ना खत्म होने वाले आलम की तरफ हमारे कूच करने को बार बार अलग अलग तरीके से बताया गया, अलग अलग अंदाज से बताया गया। कभी दुनिया की बेहैसियती की मिसाल दी गई, कभी आखिरत के अबदी जिंदगी को अलग अंदाज से पेश किया गया। मगर बार बार आप कुरान पढ़ेंगे ना, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, किसी ना किसी बहाने से आपको आखिरत की जिंदगी का तज़किरा जरूर मिलेगा, आखिरत की जिंदगी का तज़किरा जरूर मिलेगा। क्यों साहब? क्योंकि यही हकीकत है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और हयात का जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, हम नहीं थे, अल्लाह ने पैदा किया, हमारा कोई वजूद नहीं था। ये आसमान था, ये जमीन थी, ये सूरज था, ये चांद था, सारा निजाम चल रहा था। इंसान का नामो निशान नहीं था, इंसान का नामो निशान नहीं था। कुरान करीम की कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। कितनी? 114 सूरतों में एक सूरत है सूरतुल इंसान,
ایک سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانسان، اور اس کا دوسرا نام جو مشہور ہے وہ سورۃ الدہر ہے۔ سورہ دہر، زمانے کی صورت، انسان کی صورت، اس نام سے بھی قرآن میں ایک سورت موجود ہے۔ پارہ نمبر 29 میں اس کی پہلی آیت ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتا ہے انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی کوئی انسان کو جانتا تک نہ تھا۔ جب تک آدم پیدا نہ کیے گئے تھے اس وقت تک دنیا کو پتا نہ تھا کہ انسان کہتے کس کو ہے۔ انسان بالکل معدوم تھا، صرف علم الہی میں تھا، کائنات میں دور دور تک اس کا نہ پتا تھا نہ نشان تھا، مگر اللہ نے اپنے کرم سے جو معدوم تھا، جو بالکل موجود نہیں تھا، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اپنے کرم سے اللہ نے اسے وجود دیا، اسے پیدا کیا، پیدا کر کے اپنے کرم سے اسے شرف عطا فرمایا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور بے شمار نعمتیں دینے کے بعد کہیں دنیا کی غفلت میں آ کر، شیطان کے فریب میں آ کر، نفس کی اغوا کاری میں آ کر انسان اپنی تخلیق کا مقصد نہ بھول جائے، اسی لیے اللہ نے آدم کو بھیجا، اللہ نے نوح کو بھیجا، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، وقتاً فوقتاً پیغمبروں کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا رہا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی بن کر، تمام رسولوں کے رسول بن کر، آخری رسول و نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ صرف ایک خطہ، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ کل علاقے کے لیے، کل مخلوق کے لیے، کل زمانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے۔ اللہ نے کل زمانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آخری پیغمبر آئے، کیوں؟ تاکہ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی میں انسان یہ نہ بھول جائے کہ وہ آخرت کی طرف جانے والا ہے، ایک دن اس کے اس ظاہری دنیا کے ایام ختم ہونے والے ہیں، ایک دن وہ موت سے دوچار ہونے والا ہے، یہ بھول نہ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت و حیات کو پیدا کیا، نہیں تھے پیدا کیا، پھر جس کو پیدا کیا اس کے ساتھ موت بھی رکھی، جس کو پیدا کیا اس کے ساتھ موت بھی رکھی، بڑی سے بڑی عمر مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے اللہ نے آپ کو 1000 سال کی عمر دی تھی، اتنی 1000 سال کی عمر کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے 950 سال تو آپ اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، تو آپ کی عمر بھی قریب قریب 1000 سال کی ہوگی، کیونکہ 950 سال تو صرف دعوت دینے میں گزرے آپ کے، اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف مائل کرتے ہوئے گزرے۔ پھر ابن آدم کی عمریں گھٹتی گئی، 1000 سال سے 800 سال، 800 سال سے پھر 700 سال، 600 سال، کرتے 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 اس امت کی عمر کو 60 اور 70 کے درمیان رکھا گیا، 60 اور 70 کے درمیان رکھا گیا۔ لیکن 1000 سال بھی اگر کسی کو زندگی ملی تو وہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، پھر اس کو موت سے دوچار ہونا پڑا۔ 9 سال کی زندگی بھی اگر کسی کو ملی تو 9 سال کے بعد اسے اس دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ 800 سال کی زندگی کسی کو ملی تو 800 سال کے بعد اسے اس دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ 600 سال، 500 سال، 1000 سال، جتنے سال بھی زندگی ملی، الذی خلق الموت والحیات، تو حیات کو پیدا کیا، زندگی دی، تو جس رب نے زندگی دی ہے اسی نے موت کو بھی پیدا کیا، موت کا نظام بھی بنایا، تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے، بڑی سے بڑی عمر ہوگی، لیکن اس عمر کا بھی ایک دن اختتام ہوگا، اور حقیقی زندگی اس کی قبر سے شروع ہوگی، آخرت کی زندگی اس کی قبر سے شروع ہوگی۔ تو اس کے لیے رہنمائی کرے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ مضمون اتنا بیان کیا گیا، اتنا بیان کیا گیا، بار بار سبق کیوں پڑھایا جاتا ہے؟
جب بچہ اپنے استاد سے کسی بھی سبجیکٹ میں پڑھتا ہے اور استاد بار بار اس کو دہرا رہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، بار بار کیوں؟ اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک، مضمون اہمیت کا حامل ہوتا ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، بڑی توجہ سے پڑھا اور سنا جانے والا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ استاد بار بار اس کو ٹیچ اس لیے کرتا ہے، بار بار اس کو اس لیے پڑھاتا ہے کہ پڑھتے 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 وہ چیز اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایسے ہی اللہ نے موت و حیات کے معاملے کو قرآن میں بار بار بیان کیا، کیونکہ انسان کی زندگی کا یہ اہم مضمون ہے۔ حالانکہ انسان موت کو بھولا بیٹھا ہے، کوئی بھی انسان بیٹھ کے اپنی موت کو یاد نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم آپ پڑھیں گے روزانہ، تھوڑا تھوڑا ٹرانسلیشن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی آیت کے بعد آپ کو موت کا ذکر مل رہا ہے، قبر کا ذکر مل رہا ہے، آخرت کا ذکر مل رہا ہے، جنت کا ذکر مل رہا ہے، جہنم کا ذکر مل رہا ہے، قیامت کا ذکر مل رہا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک بندوں کے لیے جو جزا ہے اس کا ذکر مل رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر مل رہا ہے۔ بار 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 اس سبجیکٹ کو پڑھایا گیا قرآن میں، کیوں؟ تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو بھی سمجھے اور بار 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 پڑھ پڑھ کے اچھی طرح سے اس کو محفوظ کر لے، کبھی اس سے غفلت نہ برتے۔ کیونکہ جو انسان اس مضمون سے اپنی نگاہیں ہٹا لیتا ہے، جس کے ذہن سے یہ مضمون اوجھل ہو جاتا ہے، وہ اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، پھر وہ وقت کا فرعون بن جاتا ہے، پھر وہ وقت کا نمرود بن جاتا ہے۔ جیسے وقت کے نمرود کو اپنی بادشاہت کا بڑا غرہ تھا، وقت کے فرعون کو اپنی بادشاہت کا بڑا غرہ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ مصر سارا کا سارا میرے زیر حکومت ہے تو میں سب کچھ ہوں، میرا پاور سب سے زیادہ ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز پر مجھے اختیار حاصل ہے۔ ایسی غلط فہمی اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا پیدا کرنے والا رب، اس کے ہاتھ میں سارا نظام چل رہا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ فرعون اسی خواب غفلت میں تھا اور دریائے نیل میں غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ قارون آج بڑی محنت کر کے بھی اگر ہم دنیا جمع کریں نا تو قارون کے برابر ہمارا خزانہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی دولت اللہ نے اسے عطا کی تھی، قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 20 میں، اتنی دولت اسے عطا کی تھی، جب وہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا تو صرف اس کے خزانے کی کنجیوں کو بڑے بڑے جانوروں پر لاد کر کیا ہے میدان میں لایا جاتا تھا، کنجیوں کو، صرف خزانوں کی کنجیوں کو، خزانے نہیں، خزانے کے کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی سواریوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس شان کر و فر سے آتا تھا۔ اس نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے، کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جب اس کا آخری وقت آیا، زندگی تھی، اس نے زندگی کو نہیں سمجھا، موت کو بھلا دیا، تو ایک ایسا وقت آیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑے کر و فر کے ساتھ اپنی خزانے کی کنجیوں کو لے کر اور اس قافلے کو لے کر، اس ریلی کو لے کر وہ کیا ہے باہر نکلا۔ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، کیا خزانہ ہے، کیا دولت ہے قارون کی، کیا دولت ہے قارون کی۔ ہر کوئی کہتا کہ اے کاش قارون کو جو خزانہ دیا گیا ہے، قارون کو جو دولت دی گئی ہے، ہمیں بھی ایسی دولت دی جائے، ہمارا بھی نصیب قارون کی طرح ہوتا، ہمارا بھی نصیب قارون کی طرح ہوتا، ہمارا بھی مقدر قارون کی طرح ہوتا۔ آج سوچتا نا انسان۔ قرآن پارہ نمبر 20 سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ میں وقت کے اختصار ہونے کی وجہ سے میں بات کو بھی مختصر کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب وہ اپنی خزانے کی کنجیاں لے کر نمائش کرتے ہوئے باہر آیا تو دنیا دار لوگ حیرت سے تکنے لگے اس، ہائے ہائے کیا خزانہ ہے، کیا دولت ہے، کیا مالدار ہے، اے کاش ہمارا بھی نصیب قارون کی طرح ہوتا۔ لیکن جو حقیقت آشنا تھے، جنہیں اللہ نے ایمان و معرفت کی دولت سے آگاہ فرمایا تھا،
جو جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، دنیا کے کسی نظام کو ہمیشگی نہیں ہے، یہاں کی ہر شے ختم ہونے والی ہے، جو بھی چیز ہے جیسی بھی ہے اللہ کی حکمت کے تحت ہے، مگر ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ وہ کہتے کہ ارے نادانو، کیا تمنا کر رہے ہو، کیسی تمنا کر رہے ہو، اپنا نصیب قارون جیسے ظالم سے کیوں ملا رہے ہو، اللہ کے نافرمان سے کیوں ملا رہے ہو؟ خزانے تو بڑے ہوں گے اس کے پاس، دیکھو تو صحیح ایمان ہے کیا اس کے پاس، دیکھو تو صحیح وہ اللہ کا کتنا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کی بدبختی اسے لگی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ جب اس کا قافلہ گزر رہا تھا تو دو طرح کے لوگ بھی تھے، ایک وہ جو دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی ہے نا، دینداروں کی اہمیت نہیں ہوتی، آج بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے دین کی اور دینداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دنیا دار ہے، دنیا کا منصب دار ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نظر آخرت کی طرف نہیں ہوتی، صرف اپنی دنیا کی طرف ہوتی۔ جیسے وہ دنیا دار تھے، قارون کو دیکھ دیکھ کر حیرت کر رہے تھے، دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ ملتا، ہمارا نصیب بھی قارون کی طرح ہوتا۔ لیکن جنہیں اللہ نے حقیقت اور معرفت عطا فرمائی تھی، جنہیں اللہ نے اپنے قرب سے نوازا تھا، جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، وہ کہنے لگے کہ اللہ ہمیں قارون کے جیسا نہ بنائے، ارے یہ خزانہ لے کر ہم کیا کریں؟ وہ لمحہ جس لمحے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، وہ لمحہ جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہزار قارون کے خزانوں سے وہ لمحہ بہتر ہے، ہزار قارون کے خزانوں سے وہ لمحہ بہتر ہے۔ قارون کو بھی اپنی دولت کا بڑا کر و فر تھا، اس نے موت کو بھلا دیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ایسے ہی صبح شام اس کی ایسی ہی رہنے والی ہے، ایسی ہی موج و مستی میں اس کی زندگی گزرنے والی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اسی طرح نکل رہا تھا، بڑے کر و فر کے ساتھ، ذہن و دماغ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی سے لڑ رہا تھا، اللہ کی کبریائی سے لڑ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ چل رہا تھا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں زمین کو فرمایا کہ زمین قارون اور اس کی سواریوں کو زمین میں دھسا دے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو بھی اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور اس کا وہ جو محل جس میں ایسے خزانے تھے جس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کی ضرورت پڑتی تھی، وہ سارا کا سارا محل اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دفن ہونا شروع ہو گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کل تک جو کہہ رہے تھے واہ واہ کیا زندگی ہے، واہ واہ کیا نصیب ہے، آج کہنے لگے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہمیں بنایا ہے لیکن قارون نہیں بنایا۔ قارون کا انجام دیکھ کر کل تک جو قارون جیسا بننا چاہتے تھے وہ بے ساختہ اپنی زبان سے کہنے لگے کہ اے کاش، کل کہہ رہے تھے کہ اے کاش ہمیں بھی قارون جیسا نصیب مل جاتا، آج کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم قارون نہیں بنے، ہم قارون نہیں بنے، ہم بھی قارون بنتے تو زمین میں دھسا دیے جاتے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ مضمون کہاں بیان ہو رہا ہے؟ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 1 نکالو، آپ کو یہ مضمون ملے گا، پارہ نمبر مطلب آخرت کی فکر والا مضمون ملے گا۔ پارہ نمبر 2 نکالو، آخرت کی فکر والا مضمون ملے گا۔ پارہ نمبر 3 نکالو، آخرت کی فکر والا مضمون ملے گا۔ بار بار قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں کم و بیش 6666 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہم صبح میں قرآن پڑھیں، ہم شام میں قرآن پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھیں، بار بار قرآن پڑھیں، اور قرآن میں بار بار یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم خواب غفلت سے جاگ کر اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں اور جانیں کہ یہ زندگی صرف عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی صرف دنیا کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی در حقیقت اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ 1-2 مضمون نہیں ہیں، بے شمار مضمون۔ تو میں نے سورہ لقمان کی جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ سے بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا،
کتنا بھی وہ نہ چاہتے ہوئے آج وہ مسجدوں سے بھاگ رہا ہے، اللہ اکبر آواز سن کے دوڑ کے آنا تھا، میناروں سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، سن کے بھی انسنا کر رہا ہے، آج وہ انسنا کر رہا ہے۔ لیکن جب اس دنیا سے اس دنیا میں جائے گا، ثم الی مرجعکم، میرا رب کہتا ہے کہاں کہاں بھاگ کر جائے گا، اب اسی رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اسی اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر کا نعرہ سن کر دور بھاگنے والا، اللہ اکبر کا نعرہ سن کر کام کا بہانہ کرنے والا، اللہ اکبر کا نعرہ سن کر ملازمت کا بہانہ کرنے والا، اللہ اکبر کا نعرہ سن کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کی چسکی لینے والا، اللہ اکبر کا نعرہ سن کر اپنے آپ کو میوزک میں مست رکھنے والا، آج تو اللہ اکبر کا نعرہ اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی، جیسے ہی وہ اس عالم سے اس عالم میں پہنچے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ ثم الی مرجعکم، اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کو میرے پاس آنا ہے، جو نبی کو مانتا تھا وہ بھی جائے گا، جو نبی کو نہیں مانتا تھا وہ بھی جائے گا، جو قرآن کو مانتا تھا وہ بھی جائے گا، جو قرآن کو نہیں مانتا تھا وہ بھی جائے گا، جو نماز پڑھتا تھا وہ بھی جائے گا، جو نماز سے بھاگتا تھا وہ بھی جائے گا، جو نیکی کرتا تھا وہ بھی جائے گا، جو نیکی اور نیکوں سے نفرت کرتا تھا وہ بھی جائے گا، جو گناہ کو بڑی محبت سے کرتا تھا وہ بھی جائے گا، جو گناہوں سے بچتا تھا وہ بھی جائے گا۔ ہر ایک کو اللہ فرماتا ہے ثم الی مرجعکم، تم سب کو آنا ہی آنا ہے میری بارگاہ میں، ثم الی مرجعکم، میری طرف پلٹ کر آنا ہے، اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الی مرجعکم، زبان کوشش کرے گی، دنیا میں جھوٹ بول بول کے عادت ہے تو زبان کوشش کرے گی وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی، زبان بولے گی کیوں نماز نہیں پڑھے، نہیں نماز پڑھا تھا میں، فلاں نیکی نہیں کرے، پیسہ تھا حج کیوں نہیں کرے، نہیں میں حج کر رہا تھا، ہیلے بہانے جو دنیا میں انسان کرتا نہیں وہاں بھی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، زبان جو بول سکتی تھی جھوٹ، اس زبان کو اب تیاگ کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اب زبان سے ایک بھی لفظ نہیں نکلے گا۔ قرآن کہتا ہے، سورہ یاسین اٹھا کر پڑھو آپ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ تمہارے زبانوں کو بند کر دیں گے، تمہارا منہ بند ہو جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ اب ہاتھ سے پوچھے گا اللہ تو نے کیا کیا؟ جتنے ظلم ہاتھ نے کیے تھے، جتنے گناہ ہاتھ نے کیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرے گا۔ پیر جتنے گناہ کے لیے گیا تھا وہ سارے گناہ کا اقرار کرے گا، آنکھ اپنے گناہ کا اقرار کرے گی، کان اپنے گناہ کا اقرار کرے گی، دل اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، جسم کا ہر وہ حصہ جسے آج ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، وہ ہاتھ استعمال کر رہے ہوں، وہ ناک استعمال کر رہے ہوں، وہ زبان استعمال کر رہے ہوں، وہ آنکھ استعمال کر رہے ہوں، خدا کی قسم میرے رب کا کلام کہتا ہے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی تو پہلے زبان کو لاک کر دیا جائے گا، اور جس عضو سے ہم اللہ کی نافرمانی میں طاقت لیتے رہے، اس کا استعمال کرتے رہے، اسی عضو سے بلوایا جائے گا کہ وہ کیا گناہ کرتا رہا، وہ کیا گناہ کرتا رہا۔ ثم الی مرجعکم، میرا رب فرماتا ہے پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، تنہائیوں میں تمہارے انداز کیا تھے، لوگوں میں تم کس انداز سے رہتے تھے، عبادت تمہاری کتنی اخلاص کے ساتھ تھی، کتنی ریاکاری کے ساتھ تھی، گناہ کتنی دلچسپی سے کرتے تھے، کتنے شوق سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ساری چیزیں اللہ ایک ایک کر کے بندے سے کہے گا، بول بندے تو نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نعمت دی تو نے اس کا یہ استعمال کیا، میں نے یہ کرم کیا اس کے بدلے میں تو نے یہ کیا، ایک ایک چیز ایک ایک چیز ایک ایک چیز۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر، نیکی، بھلائی اگر ہم نے کی ہے تو وہ بھی نظر آئے گا، ذرہ برابر بھی شر ہمارے نامہ اعمال میں ہے، برائی ہمارے نامہ اعمال میں ہے تو وہ بھی نظر آئے گا، وہ بھی نظر آئے گا۔ سارے اعمال کھل جائیں گے، ساری حقیقتیں کھل جائیں گے، نام اعمال کھلیں گے، کتاب کو دیکھ کر حیران ہوگا، بے ساختہ زبان سے نکلے گا۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 15 سورہ کہف میں آپ دیکھیں، ہمارے نامہ اعمال ہمارے خلاف بولے گا تو بے ساختہ مجرم کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا لکھنا ہے، یہ کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ کس طرح ریکارڈ کیا ہے، کس طرح اس نے سیو کیا ہے کہ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، کچھ بھی باقی نہیں ہے، سب کو اس نے سیو کیا ہوا ہے، سب کو اس نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن میں سب سے زیادہ یہ مضمون بیان کر کے اللہ نے ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ اے ایمان والو، اپنی دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھو، یہ زندگی صرف دنیا کے عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی مستیوں کو لوٹنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی آسائشوں میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری ہر صبح تمہاری آخرت کی ایک صبح کے لیے ہے، تمہاری ہر رات تمہاری آخرت کی ایک رات کے لیے ہے، تمہاری ایک ایک گھڑی دنیا کی آخرت کی ایک ایک گھڑی کے لیے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے بنائیں، ہم آخرت کو کیسے سنواریں۔ آج دنیا کا ایک ایک لمحہ ہم جیسے گزارتے ہیں، آخرت میں ویسا اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اگر اچھائیوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، خیر میں ہمارا وقت گزرتا ہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آخرت میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، بھلائیاں ہی ہوگی، اللہ کی طرف سے انعام ہی انعام ہوگا، کرم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر دنیا میں ہمارے لمحات نافرمانی میں گزرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، ہم خبر کو بھول کر اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں، تو خدا کی قسم جتنے گناہ ہم کریں گے اتنا نتیجہ کیا ہے، ہم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ آج دنیا میں کیا ہے، لوگوں کا مزاج ہے، دنیا ہمارے حلق تک آ چکی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح بات رہنمائی کی جائے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سیدھے کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم جھوٹی تعریف کریں، جھوٹا واہ واہ کریں، تو ہم میں سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ جو ہمارے اندر نہیں ہے خوبی، وہ خوبی ہماری طرف منسوب کر کے بولے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا کرنے والے سے بڑھ کر ہمت توڑنے والا، برباد کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی تمہاری جھوٹی تعریف کرے تو تعریف سن کے خوش نہیں ہونا، بلکہ کیا کرو، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈالو، مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈالو۔ جو آپ کے اندر جو خوبی نہیں ہے، وہ خوبی آپ کے لیے بیان کر رہا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، در حقیقت وہ کیا کر رہا ہے، جھوٹی تعریف کر کے آپ کو غفلت میں ڈال رہا ہے۔ اسی لیے اس کی تعریف پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسے متنبہ کریں کہ بھئی تو جھوٹی تعریف مت کر۔ لیکن ہمارا مزاج چونکہ دنیا داری بڑھ گئی ہے، کل خبر میں ہم جائیں گے تو سارے مسلمان اتنا تو حق ادا کرتے ہیں، جنازہ اٹھائیں گے، پانی نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، اور ہو سکا تو رو رو کے، بہت گہرا تعلق ہے تو دعا بھی کر لیں گے۔ لیکن جب خبر میں رکھنے کا وقت آئے گا تو میں بارہا عرض کرتا ہوں، کوئی کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو، وہ اپنے دوست کو خبر میں رکھتے وقت خود بھی جا کے نہیں سو جائے گا۔ خبر میں رکھے گا، اوپر سے کیا ہے، منہا خلقناکم پڑے گا، مٹی مونچے گا، آ جائے گا۔ اب خبر جیسے ہی بند ہوگی، حدیث میں کیا آتا ہے، 2 فرشتے قبر میں آئیں گے۔ اوپر والوں کو تو پتہ نہیں ہے، اوپر والے تو نیچے اس مرے ہوئے شخص کو مٹی میں ڈال دیے، اوپر سے مٹی برابر کر دی، دعا کرنا تھا، تھوڑا غم ہے، رونا ہے، تھوڑے بہت دعا کر لیے، آ گئے، ختم۔
لیکن اب اس کی کیا حالت ہے؟ وہاں ہماری نظر نہیں جاتی، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ نبی جنہیں اللہ نے جن پر غیب کا علم آشکار کیا ہے، غیب سے جنہیں آگاہ کیا ہے، وہ وحی کی زبان والے مصطفیٰ کہتے ہیں جیسے ہی قبر میں مردے کو چھوڑ کر لوگ پلٹتے ہیں، جیسے ہی وہ پلٹتے ہیں فرشتے آئیں گے، فرشتے آ کے آپ سے پہلا سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ تمہارے بازو کے دکان والا کیا کرتا تھا؟ تمہارا دوست کیا کرتا تھا؟ سامنے کے گھر والا کیا کرتا تھا؟ یہ سوالات ہوں گے؟ یہ سوالات نہیں ہوں گے، سوال ہوگا تو کیا کرتا تھا؟ تو رب کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ تو رسول کو بازو والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ 24 گھنٹے ہم صرف بازو والوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، لیکن خبر میں جس وقت ہمارا لاشا رکھا جائے گا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مولانا تمہارے گاؤں کے لوگ کیا کرتے تھے، مجھ سے پوچھا جائے گا مولانا تم کیا کرتے تھے، مولانا تمہارے صبح شام کیسے تھے، مولانا تمہاری نمازیں کیسی تھی۔ میری قبر میں مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا، آپ کی خبر میں آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اب تیاری کس کے لیے کرنی ہے؟ ہمیں پڑوسی کے لیے نہیں، بازو کے دکان والے کے لیے نہیں، اپنے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیسے تیاری کرنی ہے اس کو سورہ لقمان کی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، کیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔ آپ اگر آخرت کی تیاری کرنا ہے تو آپ دنیا داروں کے پیچھے بھاگ کے آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کے پاس جو ہے وہی آپ کو ملے گا۔ پیسے والے کے پاس پیسہ ملے گا، علم والے کے پاس علم ملے گا، کام والے کے پاس کام ملے گا۔ ایک نارمل بات ہے نا، ایسے ہی جو خود 24 گھنٹے دنیا میں ہے، اگر اس کے ساتھ رہیں گے آپ تو آپ میں بھی دنیا داری پیدا ہوگی۔ اگر آپ دینداری پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر، اگر آپ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ والوں کے پیچھے جاؤ جن کا دل میری طرف مائل ہے۔ کیوں ولیوں کی اہمیت ہے معاشرے میں؟ کیوں اسلام میں اللہ کے نیک بندوں کی اہمیت ہے؟ ہم تو دنیا داروں کو سر پہ بٹھانے پر فخر کرتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے دنیا داروں کے پیچھے مت بھاگو، اللہ والوں کے پیچھے جاؤ، اللہ والوں کے پیچھے جاؤ، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اپنے مولا کی یاد میں رہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے بھی ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں، ٹھہرے بھی ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں، لیٹے بھی ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، قرآن کہتا ہے رات ہو رہی ہے، جیسے ہی رات کی تاریکی چھا جاتی ہے سب نیند کی آگوش میں چلے جاتے ہیں، لیکن انسانوں میں وہ جن کے دل کو اللہ نے اپنی ولایت کے لیے چن لیا ہے، اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے، قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو، ان کے پشت، ان کی پیٹھ بستروں سے الگ ہو جاتی ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ساری رات اللہ کی محبت میں، اللہ کی ہیبت میں اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن کہتا ہے وہ راتیں گزارتے ہیں، اور لوگ ہیں راتیں غفلت میں گزار رہے ہیں، نیند میں گزار رہے ہیں، جو اللہ والے ہیں ان کی راتیں گزرتی ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں یا تو قیام میں ہیں یا تو سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں یا تو سجدے میں ہیں۔ اسی لیے فرمایا پیروی کرو، پیچھے جاؤ، فالو کرو کسے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، جو اللہ والا ہے، جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی سنگت اختیار کرو، کیونکہ انسان کی زندگی پر صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم اگر دین کو بہتر بنانا چاہیں تو دینداری سیکھنا چاہیں تو جو مخلص دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، کیونکہ جتنا ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر بھی کیا ہے، دینداری کی فکر پیدا ہوگی، دینداری کی۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں تاریخ میں موجود ہیں، کتب احادیث میں موجود ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کیا جائے گا۔ اتنا یاد رکھیں ولیوں کی عظمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ ان کی محبت کا نعرہ لگا لیں اور بات ختم کر دیں، نہیں،
حقیقت میں ولیوں کی عظمت قرآن میں اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہم اللہ والوں کو تلاش کریں اور اللہ کے نیک بندوں کی سنگتوں میں بیٹھا کریں، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی سنگت میں بیٹھنے سے آخرت یاد آتی ہے، اس کی سنگت میں بیٹھنے سے اعمال کی فکر ہوتی ہے، اس کی سنگت میں بیٹھنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کی سنگت میں بیٹھنے سے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی پاکیزہ صحبتیں عطا فرمائے، نیک بندوں کی صحبتیں اللہ تعالی ہمیں میسر کرے، ہر قسم کی بدعقیدگی، گمراہی اور بے جا دنیا داری سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔